السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے، اور وہ واقعہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ہے۔ تو واقعہ جو اس طرح ہے کہ ایک شخص کی جو ہے گھر کے آنگن کے اندر جو ہے، جس طرح ہمارے گھر کی باؤنڈریاں ہوتی ہیں، ہاتھے گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے ایک شخص کا جو ہے کھجور کا درخت لگا ہوا تھا، اور کھجور کا درخت لگا ہوا تھا تو اس کی کچھ کھجور کی ٹہنیاں جو ہے بازو کے گھر کے آنگن میں جاتی تھی۔ تو اور وہ جو گھر والا تھا جن کے آنگن میں جو ہے ٹہنیاں جاتی تھی کھجور کی، تو وہ غریب تھا، اور یہ شخص جو تھے ذرا اچھے تھے۔ تو اور وہ جو شخص جو ہے کھجوریں پک جاتی تھی، اور جب پکنے کے بعد جو شخص اوپر چڑھتا تھا اور کچھ کھجوریں توڑتا تھا، تو توڑنے کے بعد جو ہے کچھ کھجوریں نیچے گر جاتی تھی، تو کچھ جو پڑوسی کا جو آنگن ہوتا تھا، اس کے پڑوسی کی جو آنگن ہوتا تھا اس میں چلے جاتی تھی۔ تو ان کے جو ننھے ننھے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے، تو وہ جو ہے اسے اٹھا کر جو ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا آج کل کے بچے اٹھا لیتے، کچھ ہاتھوں میں رکھ لیتے اور کچھ جو ہے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو شخص جو کھجور والا جو درخت جو بندے کے آنگن میں تھا، وہ شخص جو ہے اترتا، اور جو ہے جو بازو جو غریب آدمی جو پڑوسی تھا، اس کے بچوں کے پاس جا کر جو ہے وہ ان کھجوروں کو ان کے ہاتھ میں سے، اور یہاں تک آتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے بچوں کے منہ میں انگلی ڈال کر جو ان کھجوروں کو نکال لیتا تھا۔ تو یہ بڑی بری بات ہے کہ ہم جو ہیں ایک کسی جو کوئی شخص کھا رہا ہے، اور جو بچے ہیں ننھے ننھے، اور تب بھی ہم جو ان کے ہاتھوں میں سے اور زبانوں میں سے جو ہے ان چیزوں کو لے لیں، تو ہمارے لیے بہت بری بات ہے نا۔ تو ہمیں بھی برا لگتا ہے، ہاں میرے بھائیوں، کہ ہم جو ہے کوئی چیز بچہ لے رہا ہے اور کھا رہا ہے اور اس کے پاس سے چھینا جائے، تو میرے بھائیوں یہ ہم کو اور آپ کو بھی برا لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح جو ہے ان کے والد کو یہ جو ہے نا ننھے ننھے بچے اور جو غریب گھر کے تھے شخص، ان کو جو ہے یہ بات بری لگی، اور یہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو بری لگنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو چلے گئے، اور چلے جانے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، فلاں فلاں میرے بازو میں پڑوسی ہیں، اس کا کھجور کا درخت ہے، تمام ماجرا جو ہے بتایا، اور اس کے بعد جو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ چلے جائیں، اور جس کا درخت تھا کھجور کا اس کو بلایا، اور اس کو بلانے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی جو گھر کے پاس یا گھر کے آنگن میں جو ہے درخت لگا ہوا ہے، اس کے بدلے اگرچہ میں جو ہے آپ کو جنت میں جو ہے کھجور کا درخت مل جائے، اس کے بدلے آپ یہ جو ہے تو درخت مجھے دیں گے، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ جنت میں جو ہے آپ کو کھجور کا درخت میں دلاؤں گا۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ کھجور کا درخت مجھے جو ہے بیچنا نہیں ہے، دینا نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، ہم اور آپ ہوتے تو یہ سوچتے تھے کہ ہم جو یار ہوتے تو ہم وہ درخت دے دیتے تھے۔ ہاں میرے بھائیوں، ہر کسی کو لگا ہوتا ہے اپنے اپنی چیزوں سے۔ تو سنیے آگے واقعہ اس طرح ہوا کہ بھائی انہوں نے جو ہے منع کر دیا، اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو بھائی جنت کی بات تھی یہاں پر، اور کہا تھا کہ بھائی جنت بھی جب ظاہری بات ہے کہ بھائی درخت مل جائے گا تو جنت بھی مل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ جب گھر مل رہا تو گھر کی چیزیں بھی ملے گی، اور گھر کی چیز کی بات کی گئی تھی یہاں پر۔ تو پھر فرمایا کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی کی نظریں ان کی طرف گئی، اور انہوں نے جو اللہ کی نظروں کی طرف دیکھے، تو ہم دیکھتے نا بھائی نظروں سے کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو ہم نے بات ان کے لیے کہی کہ جنت مل جائے گی، یہ بھی آپ کے لیے ہے۔ تو صحابی جو ہے فوراً اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جو ہے فوراً دوڑے چلے گئے اس آدمی کے پاس، اور کہا کہ بھائی صاحب یہ درخت جو ہے بکا دو، بیچ دو، بکا دو، کہ بھائی آپ جو ہے تو کسی بھی حال میں جو بھی ہو، آپ جو ماجرت ہو، جو بھی چیز لینا چاہتے ہو، جو قیمت لینا چاہتے ہو، جو بھی ہے تو مجھے دے دو، تاکہ جو ہے میں جو ہے اللہ کے نبی کو چیز پیش کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ چیز میں دے نہیں سکتا ہوں۔ تو بڑی منت و سماجوں کے بعد جو ہے اس چیز کو جو ہے اللہ کے نبی اس کو جو ہے ان صحابی نے جو ہے خرید لیا۔ ہاں میرے بھائیو، ہمیں یہاں پہ ایک مین سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ سوچو، اگرچہ کوئی انسان کو کوئی چیز پیاری ہو، اور اگر جو ہے پیاری ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے لینا چاہتا ہے کسی کے پاس سے جس کو پیاری ہے، تو سوچو وہ کچھ نہ کچھ تو ڈیمانڈ یا کچھ چیزیں ایسی کر دے گا جس کی وجہ سے انسان لینے والا کیا ہے، تھوڑا جو ہلکا ہو جائے گا لینے کے لیے، سوچے گا نہیں یار مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے جو تو 2 ڈیمانڈ رکھی۔ ایک ڈیمانڈ وہ رکھی کہ بھائی چلو میں کھجور کا درخت دیتا ہوں۔ صحابی کو تو بڑی خوشی ہو گئی کہ بھائی درخت دے، چلو بھائی مل گیا، ہاں جنت مل گئی، درخت مل گیا تو جنت مل گئی۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یوں
کہ بھائی صاحب یہ جو ہے یہ درخت کے عوض میں مجھے 40 کھجور کے درخت چاہیے. کیا فرمایا؟ پہلی ڈیمانڈ کھجور کے 40 درخت چاہیے. تو انہوں نے صحابی نے جو ہے تو بھائی ہاں کر دی، برابر ہے. اس کے بعد جو ہے اس آدمی کو لگا کہ یار یہ تو کھجور کا درخت، اس نے تو ہاں کر دی 40 درخت کے اوپر، تو پھر اور کچھ نہ کچھ اس کو جو ہے میں کچھ اور دوسری طریقے سے دوسری بات سے جو ہے تو یہ جھاڑ میں لے لوں. تو اس کے بعد جو ہے ان صحابی سے کہا کہ میری دوسری شرط بھی ہے. کہا کہ میری دوسری شرط بھی. تو کہا کہ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا کہ مجھے 40 درخت جو ہے نا وہ پورے کے پورے ایک جگہ پر چاہیے، پوری ہی ایک ہی زمین کے اوپر اور ایک ہی جگہ پر چاہیے. تو صحابی نے جو ذرا سوچے سمجھے، اس کے بعد وہ بھی ہاں بھر دی. کیوں ہاں بھری؟ بھئی جنت ملنے والی تھی. کیا ملنے والی تھی؟ جنت. ہاں میرے بھائیو، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ سوچے ذرا، اور سوچا سمجھ کر جو ہے میرے بھائیو کیا ہے ہم جواب بھی دیں. ہاں کہ یار نہیں میں ہوتا اس وقت تو میں کیا کرتا تھا. ایک درخت کے بدلے 40 درخت دینا، اور وہ بھی ایک کٹے ایک جگہ پر ہونا. ہاں، اور عرب کی ایسی تپتی زمین کے اوپر ایسی چیزوں کا مل جانا، یہ بڑی کیا ہے کمال کی بات ہے. ہاں میرے بھائیو، تو جو ہے جب جو یہ سب ماجرا ہو گیا بڑے خوش ہو گئے کہ بھائی مجھے کیا ہے جنت مل گئی. ہاں میرے بھائیو، تو جو ہے وہ جو ہے اللہ کے نبی کے پاس دوڑے چلے آئے، اور دوڑے چلے آنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی درخت مل گیا. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، کیونکہ بھائی بشارت تو پہلی مل گئی تھی نا. اگرچہ میرے بھائیو وہ بندہ جس کے پاس کھجور کا درخت تھا، وہ اگرچہ کیا ہے درخت اللہ کے نبی کے بول پر دے دیتے تھے، تو وہ بھی کیا ہے جنت میں جانے والے بن جاتے تھے. ہاں میرے بھائیو، تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے جو ہے نکلے، اور جو ہے وہ جو غریب شخص تھے ان کے پڑوسی جن کے بازو میں جو کھجور کا درخت جو تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان غریب صحابی سے کہا کہ آپ جو ہیں یہ کھجور کا درخت آپ کا ہے. میرے بھائیو یہ بڑی زبردست واقعہ ہے. جتنا بھی ہو سکے شیئر کریں، بتائیں، لوگوں کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں چینل کو. السلام علیکم.